ملخص قرآن حضرت لیلا گوسا چل فاصل اہل حرمی سکیل بولے حضرت لیلا یتی برور بزگار دے من نخوریر گسبی بابا شلا کھلے کھوس لپو موت جوسے اموس کوریلے ہمیں جوان ہے زیر فودن گو اغدون بوکن اغدون تکخلنه گوب ماما یمسوها سامسه بست سامسه چام سیکا چوسه چومسه دوگه لقچی فسے مرتا لمسے عملا لقچی فسے لے عمے مظلوم میکو فسے سکانسے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت صلاة محمد وآل محمد اللهم صل على محمد علماء کرام مجلس یہ سال طواف ہے اور شہداء کی مجلس سے علماء کے لیے مجلس ہے آپ کے سامنے آیت شریفہ کی تلاوت سے آغاز گفتگو کی سعادت حاصل ہوئی جس میں اللہ کی راہ میں اللہ جو بندہ ہجرت کرتا ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے خداوند قدوس نے تفصیلاً وضاحتاً اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کی راہ میں جو ہجرت کرتا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے مہاجرًا الی اللہ اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے رسول اللہ کی طرف خدا کے رسول کی طرف ثم يدركه الموت پھر موت آ کے اس کو گھیر دیتی ہے تو اس کا اجر خدا کے اوپر ہے خدا نے خود اپنے ذمہ لیا ہے خدا کے اوپر واجب ہے کہ اس کا اجر دے دے خدا نے اپنے ذمہ لیا ہے اور جو خدا کے گردن پر اور جو واجب الادا خدا پر اجر ہو وہ
تو کتنا عظیم اجر ہوگا، بہت ہی زیادہ اجر ہوگا، جو انسان احسان نہیں کر سکتا، انسان حساب نہیں کر سکتا۔ اللہ کی راہ، یہ فی سبیل اللہ بہت بڑا موضوع ہے۔ جو اللہ کی راہ میں گھر سے نکلتا ہے، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، جو اللہ کی راہ میں گھر سے نکلتا ہے رسول اللہ کی طرف، یعنی دین حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس میں علماء نے اتنی وسعت پیدا کر دی ہے، جو کہ اللہ کی راہ میں نکل کر فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ دین کی خاطر لڑنے لگتا ہے میدان میں، وہ دین کی خاطر کیا ہے؟ تالیفات شروع کرتا ہے، کتابیں تحریر کرتا ہے، قلم اٹھاتا ہے۔ فیدرک الموت، کسی بھی صورت میں موت آ کر اس کو گھیر لیتی ہے تو اس کا اجر خدا کے اوپر ہے۔ لہذا مہاجر کون لوگ تھے؟ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے کون لوگ تھے؟ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، ثم قتلوا او ماتوا، پھر اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں یا خود بخود مر جاتے ہیں طبعی طور پر۔ دیکھو کتنا اجر کیا ہے خدا کی طرف سے شہداء کے لیے ہیں اور اللہ کی راہ میں مرنے والوں کے لیے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، سبحان اللہ۔ تو اللہ ان کو ایسا رزق حسن عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، خدا ان کو رزق حسن عطا کر دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کا مفہوم جو ہے بہت ہی وسیع ہے۔ آپ علماء تشریف فرمائے، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں دوں گا، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں، لیکن اللہ کی راہ میں ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کس طرح سے ہجرت کرتے ہیں؟ خدا کی طرف، رسول کی طرف، ائمہ طاہرین کی طرف۔ ہم مہاجر ہیں، یعنی جو دین کی راہ میں طلب علوم دینی کے لیے بندہ نکلتا ہے وہ مہاجر کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا ہے؟ لہٰذا اس اعتبار سے علماء تشریف فرمائے میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ والذین ہاجروا، یقیناً جو اللہ کی راہ میں طلب دینی علوم کے لیے، دینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اسی راہ میں مر جاتا ہے، طبعی موت آتی ہے، مرض کی وجہ سے موت آتی ہے، شہادت نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اور جس کو اللہ رزق حسن کہے، یعنی خدا خود جو ہے قرآن میں ارشاد کر رہا ہے لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، بہترین رزق اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ لام تاکید کے ساتھ ہے، نون تاکید کے ساتھ ہے، نون ثقیلہ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رزق عطا کر دیتا ہے جو انسان حساب نہیں کر سکتا، انسان کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ ہم شہداء کے لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں رزق پا رہے ہیں، وہ رزق کس نوعیت کا رزق ہوگا؟ وہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے جو رزق مل رہا ہے وہ بھی آپ علماء کے لیے بہت بڑا موضوع ہے۔ وہ رزق کس معنی میں ہے، کہاں ہے، کس انداز میں ہے؟ ہمارے جو تصور میں مفہوم میں جو بات آتی ہے کہ بھائی رزق سے مراد وہی کیا ہے، انسان کو روٹی ملتی ہے، آٹا ملتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اولاد کا رزق ہے جو بھی ہو۔ لیکن وہ شہداء جو اللہ کی راہ میں چلے گئے ہیں، دنیا سے ارتحال کر گئے ہیں، یا اللہ کی راہ میں طبعی موت آ گئے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو زندگی گزارتا ہے، اس سے بھی زیادہ مفہوم جو ہے وسیع ہو جاتا ہے کہ طالب علم کے علاوہ بھی وہ شخص جو برائے خدا زندگی گزارے وہ بھی شامل ہے۔ جو برائے خدا زندگی گزارے اس کے لیے بھی وہی درجہ ہوگا جو شہید ہونے والوں کے لیے درجہ ہوتا ہے۔ لئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون۔ لئن قتلتم فی سبیل اللہ، دیکھو نا قرآن کی بہت ساری آیتیں بالکل بھی اس کے ساتھ ہیں۔ لئن قتلتم فی سبیل اللہ، جب اللہ کی راہ میں تم مارے جاؤ، اللہ کی راہ میں، ہجرت میں، نجف میں یا مسافرت میں، اللہ کی راہ تو ہے نا، فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ لئن قتلتم او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ مما یجمعون خیر مما یجمعون۔ تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے رحمت ہے، مغفرت ہے، وہ اس چیز سے بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یہ خاص طور سے رسول اللہ کے زمانے میں مہاجرین کے ساتھ جو اپنے لیے مال کی جمع آوری میں مصروف تھے، ان کے لیے خدا نے کہا۔ لیکن یہ قرآن کی آیت صبح قیامت تک تمام انسانی نسل کے لیے درس ہے۔ لئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون۔ لہذا اس اعتبار سے
اور اسی طرح سے دوسری آیت اسی کی لئن متم او قتلتم فی سبیل اللہ، لفظ نشر مشوش ہے، لئن متم او قتلتم فی سبیل اللہ لئن اللہ تحشرون، یا اگر موت آ جائے، متم سبحان اللہ او قتلتم فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں موت آ جائے، طبعی موت آ جائے، اگر بیماری کی وجہ سے موت آ جائے تو بالکل وہی درجہ ہے جو شہادت کا ہے، طبعی موت کے لیے بھی وہی درجہ ہے جو شہادت کا درجہ ہے، جو اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و محمد کی ذات والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں۔ ہم حالت ہجرت میں پردیس میں، اور پردیس میں موت آ جاتی ہے، پردیس میں وہ دنیا سے ارتحال کر جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، یعنی جو بھی مسافرت میں ہے، مسافرت سے مراد کیا ہے؟ مخصوص ٹارگٹ مسافرت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، راستے میں اس کو موت آتی ہے، منزل پر پہنچ کر اس کو موت آتی ہے، اور واپس جاتے ہوئے اس کو موت آتی ہے۔ کسی بھی صورت میں تمام پڑاؤ پر کیا ہے؟ خدا کی راہ ہی ہے، تمام صورتحال خدا کی راہ میں ہے، لہٰذا موت آنے کی صورت میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے اجر عظیم ہے، اور خدا کے ذمے جو اجر عظیم ہے یعنی خدا کے اوپر واجب الادا ہے، خدا کے اوپر واجب الادا ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ٹھیک ہے، تو اس کا اجر اللہ خدا کے اوپر ہے۔ لہٰذا آپ اور ہم خوش نصیب ہیں جو دنیا سے ابھی حال ہی میں ماضی قریب میں چلے گئے ہیں، شیخ غلام حسین اللہ مقامہ، اور اسی طرح سے ہمارے برادر بزرگان شیخ منظور شہیدی، جو نام سے بھی شہید ہے، شہیدی ہے، یقیناً اللہ کی راہ میں انہوں نے شہادت پائی ہے، مرض کی حالت میں اللہ کی راہ میں دین کی خدمت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو شہداء ہیں، ابھی بات جو ہے زخمی ہے ان کے لیے ہم دعا کریں گے آخر میں، شہداء ہیں، وہ شہداء کے جو درجات ہیں قرآن کی آیت کی روشنی میں بہت ہی زیادہ ہیں، اور ان کے ساتھ وہ جو طبعی موت آئی ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں آئی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدہ کر رکھا ہے، بہت زیادہ وعدہ کر رکھا ہے، وہ لوگ اپنے مقامات کو پا کر خدا کی تعریف کرنے لگیں گے جنت میں جا کر۔ صلی اللہ پڑھے محمد و محمد پر۔ جنت میں اپنے درجات دیکھ کر کہ ہم مسافرت میں ہیں، ہم شروع سے ہی عالم خاک سے مسافرت میں ہیں، عالم خاک سے عالم نبات میں ہم سفر کر رہے ہیں، عالم نبات سے عالم سلوک میں ہیں، عالم سلوک میں سے عالم جنین میں، عالم جنین سے عالم دنیا میں، عالم دنیا سے عالم برزخ میں، عالم برزخ سے عالم معاد کی طرف ہمارا سفر ہے، عالم معاد سے عالم جنت و نار میں ہمارا سفر، مسلسل ہمارا سفر ہے، لہذا ہجرت میں ہیں ہم، حالت ہجرت میں ہم مسلسل ہیں، اس ہجرت سے واپسی ممکن نہیں ہے، یہ دیگر موضوع ہے، لیکن ان ہجرت میں سے بہترین جو ہجرت ہے جو اللہ کی راہ میں دینی علوم کے حصول کے لیے جو بندہ ہجرت کرتا ہے، یہ مصداق اتم ہے، پھر وہ جنت میں اپنا مقام پا کر، شہداء کے ساتھ اپنا مقام پا کر، عالم برزخ میں بھی اپنا مقام پا کر اور دیکھ کر کے کیا کریں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْجَنَّةَ، اور خدا کی تعریف کرنے لگیں گے، اور خدا کی تعریف کرتے ہوئے عالم کیا ہے؟ ستاداد و ستائش کرتے ہوئے کہیں گے خدا کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ کر دکھایا، اپنا وعدہ کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْجَنَّةَ، مجھے جس چیز کا خدا نے وعدہ کیا تھا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، لہذا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنا وعدہ کر دکھایا، سچا کر دکھایا، کیا ہے؟ وَأَوْرَثَنَا الْجَنَّةَ، ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، وراثت، جنت کا وارث بنانا شہداء کے لیے، راہ خدا میں شہید ہونے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہے، عام طبعی موت آنے والوں کے لیے بھی ہے، تو شہداء کے لیے راہ خدا میں فی سبیل اللہ موت آنے والوں کے لیے بدر اولا ہے، وہ جا کر اللہ کی داد و ستائش اور تعریف کرتے ہوئے کہیں گے ہمیں جنت کا وارث بنا دیا۔ اورثن وراثت، اور وراثت باپ کی طرف سے تفضلاً ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، میرے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، میرے عمل کا ثواب وراثت میں جنت نہیں ہے، اتنا میرا عمل نہیں ہے، اتنے میرے عمل کی ویلیو اور قدر نہیں ہے، یعنی تفضلاً باپ کی طرف سے جو جائیدادیں ملتی ہیں اس کو وراثت کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، وَأَوْرَثْنَا الْجَنَّةَ، خدا نے اپنی کرم نوازی سے، اپنے کرم سے ہمیں جنت کا وارث بنا دیا. اب میں جنت کا وارث، میں پراپرٹی اور سلطنت کا مالک ہوں. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جنت میں جہاں چاہوں گا یا جب ہم جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، میری مرضی ہے، خدا نے مجھے دیا ہے، میری سلطنت ہے، میں جس طرح سے چاہوں. یہ دنیا کی طرف کوئی عام سلطنت نہیں ہے. یعنی شاید ایک بندے کی سلطنت جو پوری دنیا و مافیا سے بڑھ کر، اور جو خدا اس کے لیے تفضلاً عطا کرتا ہے معمولی سے عمل کے نتیجے میں. لہٰذا آپ اور میرے لیے بہت زیادہ خدا کی طرف سے درجہ ہے. یعنی اللہ عمل چاہتا ہے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے خدا کی طرف سے، عمل کرنے والوں کے لیے. لہذا عمل کرنے والے علماء بنے، عمل کرنے والے طلاب بنے، اور راہ خدا میں صحیح مصداق بننے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے. جو دنیا سے جا چکے ہیں اسی حالت میں گئے ہیں، خدا نے ان کو درجات سے نوازا ہے، انعامات سے نوازا ہے. لہذا اس اعتبار سے حالت ہجرت میں اللہ کی طرف سے جن بندوں کے لیے تفضلات ہیں، اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں، وہ دیکھ کر کیا ہے باقی لوگ رشک کرتے ہیں. اتنے بافضیلت لوگ ہیں یہ. لہذا ہماری قدر کو پہچاننے کی کوشش کریں، ہماری ویلیو کو پہچاننے کی کوشش کریں. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. اور دوسری بات دیکھو، قرآن کی آیت کی بڑی سے ہٹ کر میں کوئی بات نہیں کی ہے. آپ علماء نے تشریف میں کیا ہے مراجعہ فرمائیں اور مطالعہ کریں اس حوالے سے. پھر خدا وہ بندہ جو راہ خدا میں شہید ہو گیا ہے، راہ خدا میں طبعی موت کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کا خیال اس طرح سے رکھتا ہے. قرآن کی جو آیت ہے، آیت سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 59 میں ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، یعنی اس کو خدا اس جگہ وہ جگہ عطا فرمائے گا جس کو وہ پسند کریں گے. یعنی ان کی رضایت کا خیال رکھا جائے گا، اس کی پسند کا خیال رکھا جائے گا. یعنی خدا اس کی پسند کا خیال رکھے، اس کا کتنا درجہ بڑھا. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، یعنی ایسی جگہ اور ایسا مکان خدا عطا فرمائے گا کہ جس سے وہ مہاجر راضی ہو جائے گا، جس سے وہ شہید راضی ہو جائے گا، جس سے وہ طالب علم راضی ہو جائے گا. بہت سارے علماء نے خاص طور سے اسپیسیفک بات کی ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ یہ دینی طالب علم کے ساتھ مختص ہے، دینی طلاب کے ساتھ، دینی علماء کے ساتھ ہے، جن کی رضایت کا خیال خدا رکھتا ہے، جن کی رضایت کا خدا، پسند کا خدا، یعنی خیال خدا رکھتا ہے، پسند ناپسند کا خدا خیال رکھتا ہے. تو آپ اور میری فضیلت کتنی ہے اگر ہم صحیح معنوں میں اس لائن پر آ جائیں، صحیح معنوں میں دینی طالب علم بنے، صحیح معنوں میں علماء کی صف میں آ جائیں، تو ہم سے بڑھ کر دنیا میں خوش قسمت کوئی نہیں. ابھی ہمارے عزیز چلے گئے دنیا سے، اور شیخ غلام حسین مقدس دنیا سے چلے گئے، اور دیگر شہداء چلے گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ بھی مسجد میں گئے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، اللہ کی راہ میں نکلے تھے، خدا کی راہ میں نکلے تھے، خدا کی رضایت حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے. وہ تو ویسے بھی شہید ہیں، ٹھیک ہے. شہادت کے اوپر وہ حالت ہجرت میں، بہت سارے حالت ہجرت میں دنیا سے چلے گئے. لہذا ان کے درجات، لہذا عالم برزخ کے خاص طور سے جو نعمات سے اللہ تعالیٰ ان کو منعم فرمائے گا عالم برزخ میں. یہ عالم برزخ کی بات میں مختصر کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. صلی اللہ علیہ محمد سفر کرتے کرتے انسان پہنچا عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف. اس پر یہاں علماء نے گفتگو کی. عالم برزخ میں وہ کیا کرتا ہوگا؟ خاص طور سے جو شہداء ہیں، جو اللہ کی راہ میں جن کی طبیعی موت آئی ہے، وہ کیا کرتے ہوں گے؟ اول تو بات یہ ہے کہ عالم برزخ عام متوسط لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، متوسط لوگوں کے لیے عالم برزخ وہی قبر ہے، ٹھیک ہے، وہی قبر میں سوال جواب کی حد تک ہے. علماء تشریح فرمائے اس پر ڈیپلی بحث کر سکتے ہیں. عالم برزخ یعنی قبر میں سوال جواب کی حد تک عالم برزخ ہے عام متوسط بندوں کے لیے. اور عالم برزخ ان بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے جد و جہد کی ہے، کوششیں کی ہیں. اور بڑے بڑے مجرموں کے لیے، بڑے بڑے مجرموں کے لیے عالم برزخ ہے.
اور بڑے بڑے کیا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے، کوشش کرنے والوں کے لیے، بڑے بڑے علماء کے لیے اگر ہماری اصطلاح میں ہم بات کریں وہاں ان کے لیے عالم برزخ میں جس طرح سے ایک زندہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، نماز پڑھ کے، خیرات دے کر، صدقات دے کر، نماز تہجد پڑھ کر، سفید پوش کا خیال رکھ کر، غریب پروری کر کے، یتیم پروری کر کے، اسی معنی میں عالم برزخ میں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں طبیعی موت سے یا شہادت کا درجہ لے کر گئے ہیں، اسی معنی میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ کس انداز میں یہ آگے علماء خود تحقیق کریں۔ جو شخص مرتا ہے قیامت ہو، اس کی قیامت امام جعفر کی حدیث ہے، اس کی قیامت، اس کے لیے قیامت برپا ہو گئی ہے۔ اب عالم کیا ہے موت سے لے کر بعث تک یعنی قیامت تک کے لیے جو سفر ہے اس میں سب شامل نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو قبر کی سوال و جواب کی حد تک ہے، باقی سب کے لیے سوال و جواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ پہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے کسب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو رزق دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ خدا کے ہاں وہ رزق پا رہے ہوتے ہیں۔ یہی رزق ہے جو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، جو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، جو عالم برزخ میں، جو وہ صدقات دے سکتے ہیں، جو وہ خیرات کر سکتے ہیں، یہی رزق ہے اللہ کے جو ہم زندہ رہ کر سکتے ہیں، اور توفیق کم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس معنی میں بہت ہی گہرائی میں علماء نے فلسفیانہ بحث کی ہے، اس میں آپ انشاءاللہ علماء کرام مراجعہ فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سے وہ ارواح جو کیا ہے جسم کی جو صورت بتائی ہے علماء نے، وہ آپ جا کر اسٹڈی کریں، دامن وقت گنجائش نہیں ہے۔ ارواح اپنے خاندان کی طرف، لوگوں کی طرف پلٹ کر آتی ہے، اور ارواح کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ مغرب کی طرف اللہ تعالیٰ نے باغ بنائے ہیں، اس باغ کے اندر تمام پھل فروٹ جس طرح سے جنت کے میوجات ہیں ان سے کیا ہے مستفید ہوتی ہیں ارواح آپس میں، اور رشتہ داروں سے ملاقات بھی ہوتی ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں آپس میں، یعنی ایک کیا کہتے ہیں عرشی قالب میں ڈل کر ایک بہترین جسم کی صورت میں یعنی ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور جو ہی صبح ہو جاتی ہے پھر وہاں اس باغ سے وہ ارواح نکلتی ہیں، اور وہ ارواح آنے کے لیے، دیکھیں آنے کے لیے، آپ اور میرے پاس آنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ہر جمعرات کو ارواح پلٹ کر آتی ہیں اپنے گھروں کی طرف خیرات لینے کے لیے، وہاں بھی گناہگار اور غیر گناہگار کا وہ ارواح خیال رکھتی ہیں کہ میرے ماں باپ یا میرے بھائی یا میرے رشتہ دار یہ بہت سارے گناہ والے ہیں، ان سے مجھے کیا ملے گا۔ وہ جانے سے ارواح کتراتی ہیں، وہاں جانے سے کتراتی ہیں کہ بھائی میں تو نہیں جا سکتی، میں کیونکہ میرے بھائی بھی گناہگار ہے، یا میرے گھر والے گناہگار ہیں، میرا بیٹا گناہگار ہے۔ وہاں بھی لوگوں کے گناہ اور عدم گناہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کی طرف، ہماری ارواح آتی ہیں یا نہیں آتی ہے، اس میں ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہم گناہگار ہیں یا یہ اتھارٹی کا حادث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لہٰذا میرے دوستوں، علماء کرام، خدا صاحب آپ کا بڑا وقت لے لیا، بہت زیادہ یعنی ٹاپک ہے، بہت بڑا موضوع ہے، اس پر ہم بہت زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں، اور علماء نے گفتگو کی ہے۔ میں نے ٹاپک کا جو مشخص کر کے آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں بحث کر سکتے ہیں، اعتراضات کر سکتے ہیں، اور اپنا قلم اٹھا سکتے ہیں، جو کہ اللہ کی راہ میں قلم اٹھانا، اور موت آ جائے، طبیعی موت آ جائے، کسی صورت میں موت آ جائے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے اجر واضح ہو۔ آپ اور میرے لیے کربلا نمونہ ہے، محمد والے محمد علی اکبر جوانوں کے لیے، جیسے کہ مسیح خان سے نے بہت ہی خوش قسمت تھے ہمارے عزیز شیخ منظور شہیدی، عظیم الشان جلسہ اجتماع ہوا، ان کا جنازہ پڑھایا گیا، اور اسی طرح سے مرحوم مغفور مجاہد شیخ غلام حسین مقدس رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت ہی شایانہ شان طریقے سے ان کا جنازہ اٹھایا گیا،
لیکن کربلا کی طرف آ جائیں. ایک ضعیف باپ تھے، 57 سالہ بوڑھا باپ میدان کی طرف کڑیا جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جاتا. جب اکبر زین سے زمین کربلا کی طرف آئے اور ندا دی بابا میری صدا سننے اور میری مدد کو آئیے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے مظلوم کربلا کی بینائی چلی گئی تھوڑی دیر کے لیے. تاریخ بتا رہا ہوں اور روایات میں ہے. پھر مظلوم کربلا نے کہا کہ میرا کڑیا جوان تو صدا دیتا جا تاکہ میں تیری طرف آؤں. میری آنکھوں سے دنیا اوجل ہو گئی ہے اور میری بینائی چلی گئی ہے. اللہ اکبر. گرتے سنبھلتے اللہ اکبر 57 سالہ ضعیف باپ کڑیا جوان کے سامنے پہ پہنچے. اللہ اکبر. نگاہ کہاں پڑی؟ اللہ اکبر. برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل اکبر کے کلیجے میں پیوست تھا. اللہ اکبر. پروردگار کسی بوڑھے باپ کو کڑیا جوان بیٹے کی ایسی حالت نہ دکھائیے. اللہ اکبر. مظلوم کربلا نے کہا اکبر میں تمہیں خیمے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. اسی لیے مظلوم کربلا نے ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے رکھا اور ایک ہاتھ پاؤں کے نیچے رکھا. اکبر کو اٹھانا چاہا. اللہ اکبر. ضعیف باپ ہے نا جس کا کڑیل جوان کربلا کی زمین پر ایڑیا رگڑ رہا ہے. اللہ اکبر. اکبر کو اٹھانا چاہا. اکبر کو نہیں اٹھا سکے. دوسری مرتبہ کوشش کی کہ اکبر کو اٹھانے کی. ضعیف باپ کڑیل جوان کے جسم نازنین کو نہیں اٹھا سکے اور تیسری مرتبہ کوشش کی. کہا اکبر تم بھی تو میری مدد کرو. اللہ اکبر. اکبر نے اپنا ہاتھ بابا کی گردن میں ڈال دیا. کہا اکبر دوسرا ہاتھ بھی میری گردن پہ ڈال دے تاکہ میں تجھے خیمے کی طرف لے جا سکوں. اللہ اکبر. اکبر دوسرا ہاتھ ہٹانا نہیں چاہتا تھا. اللہ اکبر. مظلوم کربلا اکبر کے سامنے زانو ادب ہو کر جس طرح سے نماز کے لیے بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ گئے اور کہا اکبر میں تمہارے کلیجے سے برچھی کو نکالنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. بابا نے ٹوٹے ہوئے پھل پہ ہاتھ رکھا اور مدینے کی طرف رخ کیا. یا رسول اللہ ذرا کربلا میں آئیے. میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کربلا میں آئیے. اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لے کر آئیے. اور باپ کی آنکھوں پر پٹی نہیں ہے اور ہاتھوں میں راشا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور ٹوٹے ہوئے پھل پہ ہاتھ رکھا اور یقیناً نجف کی طرف رجوع کیا ہوگا اور کہا ہوگا بابا علی آپ تو ہر ایک کی مدد کو آتے ذرا اپنے مظلوم بیٹے حسین کی مدد کو آئیے. اکبر کے کلیجے سے برچھی کو نکالنا ہے. اللہ اکبر. تو زانو ہو کے بیٹھا اور برچھی کے ٹوٹے ہوئے پھل پہ ہاتھ رکھا. پھل کا ہلنا تھا. اکبر کا کلیجہ ہلا. کلیجے کا ہلنا تھا. اکبر کا جسم ہلا. جسم کا ہلنا تھا. زمین کربلا ہلی. خیمے ہلے. زینب کی آواز آئی بھیا حسین اگر مدد کی ضرورت ہے تو تیری غم نصیب بہن آتی ہوں. اللہ اکبر. جب غریب زینب کی صدا مظلوم کربلا کے کانوں سے ٹکرائی مظلوم کربلا نے اکبر کو چھوڑ دیا. کہا بہن زینب تیرے پردے کی خاطر میں نے اکبر کو قربان کر دیا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار ہماری اس قریب سی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مالک کائنات تمام شہداء کے درجات بلند فرما. مرحوم و مغفور جناب شہید صاحب اور جناب غلام حسین مقدس صاحب کے درجات بلند فرما. مالک کائنات ان کے گناہان سمائے کبائر معاف فرما. اور شہداء کربلا کے پروردگار ابھی جو کچھ لوگ زخمی ہیں مالک کائنات ان کو شفاء عاجل و کامل نصیب فرما. اور مقصود جو مریض مخصوص ہے پروردگار ان کو شفاء عاجل و
کامل نصیب فرما، حاضرین مجلس کی تمام تر حاجتوں کو برآورد فرما، ہمیں اسلام میں پروردگار صحیح معلوم علوم آل محمد حاصل کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ پروردگار بہت ساری مشکلات اتباع سے دعا کا خالق اکبر تمام مومن مومنات کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ خالق اکبر صدر محترم اور ریاض کی طرف سے جو کاوشیں ہوئی پروردگار کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مالک کائنات ہمیں صحیح معلوم ہے علماء عاملین میں شمار فرما، اور قلیل وقت میں کثیر علم عنایت فرما، اس علم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ محمد